اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس بھی ایک بہت ہی باعزت رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ان ادوا الی عباد اللہ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ہوں ایک امانت دار رسول، میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ نے دیا ہے تمہارے رب نے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهِ، دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یعنی میرے مخالفت کرو گے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک کھلی سند۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، لیکن تم مانتے نہیں ہو اس کو کہ تم مجھے سنسار نہ کر سکو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، تو اگر تم میری بات مانتے نہیں ہو تو کم سے کم مجھ سے دور رہو، میرے خلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار یہ فرعون اور اس کی قوم تو یہ تو جرم پر اڑے ہوئے ہیں، مجرم ہیں۔ فاسرع بعبادی، اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، لیلا انکم متبعون، اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا۔ واترک البحر رہوا، اور دیکھو جب تمہارے لیے ہم سمندر کو پھاڑ دیں گے، راستہ بنائیں گے، تو اس سمندر کو اسی طرح رکا ہوا رہنے دینا۔ واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، اس لیے کہ یہ بھی تمہارا تعاقب کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ غرق ہو جائیں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی انہوں نے باغات چھوڑے جو انہوں نے بنائے تھے بڑی محنت سے، اور عیون اور چشمے سب چھوڑ کر نکل آئے اور غرق ہو گئے۔ وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور کتنے اعلیٰ گھر، ونعمت، اور کیسے کیسے ناز و نام کا سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں کہ وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے اس کا وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا اور لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین۔ وما كانوا منظرین، نہ پھر انہیں کوئی مہلت ملی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز عذاب سے کہ جس میں کہ قوم فرعون نے انہیں مبتلا کیا، وہ تو نجات دے دی، من فرعون سے۔ انہ کان عالیہ من المسرفین، وہ تو حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا اور سرکش بھی بہت تھا۔ ایک تو شخص صرف یہ کہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، ایک یہ سرکش بھی ہوتا ہے، دوہرا جرم۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر، یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کوتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں، لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں قبول کیا۔ اور واقعہ یہ کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی۔ 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائم بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاص طور پہ بیان ہوئے ہیں، پھر بھی توحید ایک ایسی شے ہے جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کی جو یوں سمجھیے کہ سواد اعظم جو ہے اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے، کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں۔ انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا ایک زمانے میں کہ جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا، لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دی تھی کہ جن میں ان کے لیے بلاء حسنہ جس کو کہتے ہیں، ان کے لیے ایسی آزمائشیں کہ جو انسان کی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو ابھاریں اور نکھار کر ظاہر کریں۔ ان ہؤلاء لیقولون، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ مکے والے، اب ذکر کر کے بنی اسرائیل کا چونکہ مکی صورتیں ہیں، اب آئے ہؤلاء، یہ لوگ جو ہیں لیقولون، وہ یہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کہ جو ہونے والی تھی، باقی یہ کہ ہم اب اٹھنے والے نہیں ہیں، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، اور ہمارا بعث بعد الموت پر عقیدہ نہیں ہے۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہی ہو کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے تو اچھا پھر ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ، ہم مان لیں گے۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ یہ تبع جو ہے
یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود، اسی طریقے سے یہ تبع کہلاتے تھے کہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان سب کو ہلاک کیا، وہ سب کے سب مجرم تھے، گناہ گار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کوئی کھیل کے طور پر تو تخلیق نہیں فرمایا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں بنایا ان کو مگر حق کے ساتھ۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً وہ فیصلے کا دن، یہ ان کے وقت معین ہے ان سب کے لیے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جبکہ کوئی ساتھی، دوست، رفیق، حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ ولا هم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرما دے۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاسیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہنم میں، کل محل یغلی فی البطون، اور وہ جب وہ بھوک کے مارے کھائیں گے، حالانکہ نہایت بد شکل ہوگا، بد زیب ہوگا، بد ذائقہ ہوگا، بدبودار ہوگا، لیکن یہ کہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر کھائیں گے۔ لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے، تو وہ جا کر کھولے گا اندر، جیسے کہ پانی کھولتا ہے ابلتا ہوا، اس طرح ان کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے، کغلی الحمیم، جیسے کہ پانی کھولتا ہے جبکہ۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ عین بیچوں بیچ جہنم کے۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر ذرا کھولتے پانی کے تریڑوں کا عذاب دو، ذق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، یقیناً تم تو بڑے زبردست ہو، بڑے باعزت ہو۔ اب ابو جہل سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا، تم تو بہت اکڑتے تھے، اے ولید بن مغیرہ تمہیں اپنی دولت پر، جائیداد پر بڑا فخر تھا، اب چکھو یہ مزہ، ذق انک انت العزیز الکریم، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے، وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر، پرسکون، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک ریشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی، یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا حصہ لباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا ریشم، اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم۔ متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے رخ کر کے بیٹھے ہوں گے، کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے، ان کو بیاہ دیں گے حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، پھر وہ آرڈر کریں گے، بنائیں گے، طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز، بڑے اطمینان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب انہیں موت نہیں آئے گی، وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں، اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہوگا۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے عذاب جہنم سے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ فضلا من ربک، اور یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے، یقیناً ان کے اعمال بھی ہوں گے، ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ صرف محنت اور صرف عمل نہیں، اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت بھی ضروری ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ یہ بڑی فصیح زبان ہے قرآن کی، عربی زبان جو ہے وہ ثقیل نہیں ہے۔ آپ مقامات حریری کتاب پڑھ کر دیکھیے، ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھرکم الفاظ، جو یوں سمجھیے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ ہوں استعمال کرتا ہے، ایک شخص اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ میری ووکیبلری اتنی ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ کو اپنے علم کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ سمجھیں۔ تو بہت سادہ، سہل ممتنع جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، سہل ممتنع، فصاحت و بلاغت کی معراج، لیکن بہت آسان۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اسے نصیحت اخذ کریں، اس کو سمجھ سکیں۔ فارتقب انہم مرتقبون، تو اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔
فرتقب اسی کے آگے ہے، وہ دخان مبین جو آنے والا ہے، گویا کہ اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ وہ عذاب تم پر جو آئے گا، وہ عذاب جس کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ قحط کا عذاب تھا۔ صدق اللہ العظیم۔